اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ ابو حنیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن عاصم عن ابیہ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما شحمۃ اذنیہ وفي رواية عن وائل رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حتى يحاذي شحمة أذنيه۔ آج یہاں سے ایک نیا مسئلہ، بلکہ ایک نہیں دو مسئلے نئے شروع ہو رہے ہیں۔ یہ جو آدمی ہمارا درس سن رہے ہیں نا، ان کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ غور فرمائے تو، کہ صرف اس مسند امام احمد میں، مسند امام ابو حنیفہ میں صرف یہ نہیں کہ ہم حدیث بیان کر رہے ہیں، اس میں نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی صحیح معنوں میں انسان کو آ جائے گا کہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنی کیسے چاہیے۔ یہ کتاب جو مسند امام حبو حنیفہ ہے، یہ میں نے نہیں پڑھی، یعنی جب ہمارا درس جو حدیث ہوتا تھا اس میں 9 حدیث کی کتابیں ہم نے سال میں پڑھی، جو درس ہمارے مدرسے میں جو دارالحدیث میں جب آخری سال میں پڑھائی جاتی تھی، تو سیاستہ کے علاوہ تحاوی شریف ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی 9 کتابیں حدیث کی پڑھائی جاتی تھی۔ تو مسند امام ابو حنیفہ اس میں نہیں پڑھائی جاتی تھی، لیکن آپ کے کہنے پر میں نے یہ کتاب شروع تو کر دی، لیکن میں حیران ہوں اتنے مسائل جو میں نے پہلے نہیں پڑھی تھی۔ اس میں نماز پڑھنے کا طریقہ، اب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا اپنے گھروں میں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، اس میں جو نماز پڑھنے کا طریقہ اور باقی مسائل جو امام صاحب نے بیان فرمائے ہیں احادیث سے، وہ ایسے ہیں جو باقی کتابوں میں نہیں آتے۔ تو اب جو ہے نا اس میں جو آج مسئلہ جو اس حدیث میں پہلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ ایسے نماز پڑھتے ہیں، یعنی کانوں کو ہاتھ لگایا، یہ جو انگوٹھے ہیں نا یہ کانوں کو لگائے، اور پنجے جو ہیں یہ قبلے کی طرف کی، اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں تک کر کے تو پھر ہاتھ باندھ لیا۔ آج یہ بیان ہوگا کہ حدیث پاک میں جو آتا ہے تو کیا کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ کہاں تک لے جانی چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے۔ تو بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایسے نماز پڑھتے، دیکھا آپ نے کبھی جی کہ ایسے کھڑے نہ آئے، یعنی یہاں تک ہاتھ لے جانا گوارا نہیں، یہاں تک ہاتھ لے جانا گوارا نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ کہاں تک ہاتھ لے جانے ہیں، حکم کہاں تک ہے۔ ویسے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایسے کر لیتے، ہاتھ باندھ لی۔ اب یہ علیحدہ مسئلہ کہ ہاتھ کہاں باندھنے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ پہلے تو ہے کہ ہاتھ اٹھانے کہاں تک ہے۔ 3 جو الفاظ آتے ہیں نماز میں ہاتھ اٹھانے کے لیے، پہلے تو یہ دیکھنا کہ صحابہ نے جو حدیث سے روایت کی ہے تو ہاتھ کہاں تک آتے ہیں۔ ایک یہ آتا ہے کہ حذاء منکبیہ، ایک لفظ حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں تک اٹھائے، کندھوں تک، یہ کندھے ہیں، تو ایک کندھوں کا لفظ آتا ہے، ایک لفظ آتا ہے کہ کانوں کی لو تک، یہ لو ہے کانوں کی، یہ کانوں کا یہ جو حصہ ہے نا، اس کو کیا بولتے ہو آپ انگلش میں؟ ایئر لوب، ایئر لوب، ایئر لوب، لوب، ایئر لوب، جی یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ آیا، اور ایک آیا ہے کہ سر کے برابر، یہ سر ہے، یہ سر کے برابر۔ تو یہ 3 الفاظ آتے ہیں حدیث پاک۔ اب جو ہے اگر کوئی آدمی یہاں تک ہاتھ اٹھائے، بات سنیں میری طرف دیکھیں، اگر یہاں تک ہاتھ اٹھائے ہاں تو اس حدیث سے رہ گیا، خیال ہے۔ اور اگر
یہاں تک ہاتھ اٹھائے، یہاں تک اٹھائے اوپر تک، تو اس کے مخالف ہو گیا۔ تو آپ جس حدیث پر بھی عمل کریں تو ایک پر عمل کریں دوسری رہ جاتی ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تدبیر کیسے دی؟ یہ ہے علم۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ایسے عمل کریں کہ تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، اور وہ کیا ہے کہ جہاں آپ فرماتے ہیں کہ جہاں کندھوں کا لفظ آتا ہے وہاں آتا ہے ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے، اور جہاں کانوں کا ذکر آتا ہے یا سر کا ذکر آتا ہے وہاں انگلیوں کا اور انگوٹھوں کا ذکر آتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جب آپ ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گے، ایسے کریں گے، جب آپ کی انگوٹھے کانوں کی لوب کو ٹچ کریں گے تو انگلیاں آپ کے سر کے برابر ہوں گی، اور ہاتھ کس کے برابر ہوں گے؟ یہ ہاتھ جو ہیں کندھوں کے برابر ہوں گے۔ تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو گیا نا۔ دیکھیں آپ، یہ انگوٹھے جو ہیں یہ کان کی لو تک گئے، انگلیاں کہاں تک گئیں؟ سر کے برابر گئیں، اور یہ ہاتھ جو ہے یہ کہاں تک گئے؟ کندھوں تک گئے۔ تو اب جو ہے ایسا کرنے سے بھی یعنی آپ کے نہ کانوں تک ہاتھ پہنچے، نہ سر تک پہنچے، نہ کندھوں تک پہنچے، اور جو یہاں تک کرتے ہیں ان کے بھی نہ پہنچے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے کہ ہاتھ ایسے اٹھاؤ کہ تینوں پر عمل ہو جائے، کہ سر کے برابر بھی ہو جائیں انگلیاں، کانوں کے برابر بھی ہو جائیں انگوٹھے، اور ہاتھ جو ہے یہ کندھوں کے برابر ہو جائیں۔ تو جہاں کندھوں کا لفظ آتا ہے وہاں ہاتھوں کا لفظ آتا ہے، اور جہاں کانوں کی لوب تک لفظ آتا ہے وہاں انگوٹھوں کا لفظ آتا ہے، اور جہاں سر کا ذکر آتا ہے وہاں انگلیوں کا ذکر آتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علم جو آپ نے فرمایا۔ اب یہ جو ہے اتنا ان وضاحت ہے کہ امام مسلم کی امام ابو حنیفہ کے مسند میں جو بحث کی ہے آپ کے پاس جو کتاب ہے شرح میں، کہ اگر اس کو بیان کیا جائے ایک ایک لفظ تو میرا خیال ہے کہ دن میں ایک ہی حدیث بیان ہو، اور ایک ہی حدیث بیان ہو تو باقی رہ جائیں۔ تو ہم تو بہت ساری حدیثیں بحث جو ہے اس کی چھوڑ کر آگے چلتے جا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کی کتاب مکمل ہو جائے، ورنہ میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ اس میں تفصیل ہے۔ اب دیکھیے، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں حضرت عاصم بن کلیب سے، ہاں جی، اور وہ اپنے باپ کلیب سے روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں وائل بن حجر سے، وائل بن حجر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدیہ۔ اب دیکھا یدیہ کا لفظ ہے نا، آپ ہاتھ اٹھاتے تھے حتیٰ یحاذی بہما شحمۃ اذنیہ، ہاں جی، آپ ہاتھ اوپر اٹھاتے یہاں تک کہ وہ کانوں کی لوب کے برابر ہو جاتے۔ اب یہ جب ہاتھ اٹھائیں گے آپ تو یہ دیکھیں کان جو ہے نا، یہ جب لگیں گے ہاتھ تو ہاتھ جو ہے کانوں کی لوب تک اور کندھوں تک بھی اور سر کے برابر بھی ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت وائل بن حجر سے کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یرفع یدیہ فی الصلاۃ حتیٰ یحاذی شحمۃ اذنیہ، انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ اٹھائے انہوں نے یہاں تک کہ ہاتھ جو ہے یہ برابر ہو گئے کانوں کی لوب تک، رائٹ، اس کے برابر ہو گئے۔ اب یہ جو ہے نا، اچھا چلو اگلی حدیث پڑھ لیں پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس پر۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه ويساره۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت عاصم
وہ حضرت عبد الجبار سے، وہ وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں حجر سے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ جب تکبیر کہتے، پہلی تکبیر اللہ اکبر، تو ہاتھ اٹھاتے، اپنے ہاتھ اٹھاتے، ہاں جی، اور سلام پھیرتے دائیں اور بائیں۔ تو یہاں دو مسئلے بیان ہوئے، ایک مسئلہ یہ بیان ہوا کہ جب تکبیر کہتے تو ہاتھ کہاں تک اٹھاتے، اور دوسرا مسئلہ کہ تکبیر کا سلام کا، سلام کس طرح پھیرتے۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک سلام جو ہے یہ دونوں طرفوں پھیرنا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ یہ مختلف اختلاف مسائل کا ہے کہ ہم بھی حنفی بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ جیسے حدیث کا آخری جملہ ہے یسلم یسارہی و یمینی و یسارہی، کہ آپ دائیں بھی سلام پھیرتے تو بائیں بھی سلام پھیرتے۔ امام شافعی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ دائیں بھی سلام پھیرتے بائیں بھی سلام پھیرتے، اور جو ہے امام احمد بن حنبل کا بھی ہے کہ آپ دائیں بھی سلام پھیرتے، جب نماز ختم کرتے بائیں بھی سلام پھیرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک جو ہے نا سلام ایک طرف پھیرتے، یہ اختلاف ہے۔ اس لیے حدیث کو لائے امام صاحب اپنے میں کہ حنفیوں کے نزدیک، شافیوں کے نزدیک، حنبلیوں کے نزدیک سلام دونوں طرف ہے، جب نماز ختم ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور احادیث میں آپ پڑھیں گے کہ جو روایات آتی ہے کہ آپ سلام ایسے پھیرتے کہ آپ کے چہرے مبارک کی سفیدی پیچھے لوگ دیکھ لیتے۔ کیا مطلب کہ اتنا کھل کر سلام پھیرتے، ایسے کر کے پورا سلام، کہ لوگ جو ہے آپ کے چہرے مبارک کی سفیدی کو، خد مبارک کی دیکھ لیتے۔ اس طرف سلام پھیرتے تو پھر بھی آپ فل سلام پھیرتے کہ آپ کے چہرے مبارک کی سفیدی کو لوگ دیکھ لیتے، ٹھیک ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سلام ایک طرف پھیرنا اور فل نہیں پھیرنا۔ جو مقتدی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، یا امام کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے ہے نا اتحیات بیٹھی، جب مکمل اتحیات پڑھا تو کیسے سلام پھیرنا ہے مالکیوں کے نزدیک؟ وہ بھی ایک طرف، تھوڑا سا ایسے پھیر کے پھر چہرے کو سیدھا امام کی طرف کر لینا مقتدی کے لیے، یعنی تھوڑا سا ایسے سلام پھیرنا، چہرہ تھوڑا سا کرنا ہے، اور پھر جو ہے نا اس تھوڑا کرنے کے بعد فل نہیں پھیرنا، ایسے تھوڑا سا مائل کر کے چہرے کو اور پھر سیدھا کر کے امام کی طرف منہ کر لینا ہے۔ یہ ہے اختلاف امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک۔ ایک تو یہ اختلافی مسئلہ آ گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ تکبیر کہتے ہو ہاتھ کہاں تک لے جاتے، صحیح ہے۔ تو اس کا یہ کہ احناف کے نزدیک کیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو آپ کا جب قرآن فرماتا انی وجہت وجہی للذی، انس کا جو آج کا سبق ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کیا مطلب؟ انی وجہت، کہ میں نے چہرہ کیا، ہاں جی، اس ذات کی طرف، وجہی للذی فطر السماوات والارض، ہاں جی، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ہاں جی، تو اس کی طرف، وہ تو ہر طرف ہے، لیکن اس نے جو حکم دیا کہ کعبے کی طرف منہ کرو، تو گویا کہ جس ذات نے حکم دیا کہ نماز پڑھتے ہوئے کعبے کو چہرہ کرو، تو جب اس کے حکم کو مانا جائے تو گویا کہ چہرہ اسی کی طرف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کی طرف چہرہ کرو تو سینہ بھی اسی کی طرف ہو، چہرہ بھی اسی کی طرف ہو، اور پاؤں جو ہیں ان کی انگلیاں بھی سیدھی اسی کی طرف ہوں، پاؤں سیدھے کھڑے ہوں، اور جب آپ ہاتھ کھڑے کر ایسے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کے ہاتھ کی پوری پوزیشن جو ہے یہ کس کی طرف ہو؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اب جو ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کانوں کی لو کا ذکر آتا ہے، کندھوں کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے،
اور سر کے برابر کا ذکر آتا ہے. تو یہ تین چیزیں آتی ہیں کہ سر کے برابر آپ نے ہاتھ اٹھائے، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے، کندھوں تک ہاتھ اٹھائے. آپ کو کئی حدیثی کتابیں ملیں گی، حدیثیں ملیں گی جس میں آئے گا حذاء منکبیہ، کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے. کئی ملیں گی جیسے یہ حدیث پاک ہے حتیٰ ینازی شحمۃ اذنیہ، کان کی اس لوب تک آپ نے ہاتھ اٹھائے، یعنی اس تک ہاتھ اٹھائے. کچھ حدیثیں ملیں گی کہ سر کے برابر ہاتھ اٹھائے. تو اس کا طریقہ یہ ہے نا، وہ کیا ہے کہ ہاتھ ایسے اٹھائیں کہ کان کے یہ انگوٹھے جو ہیں، انگلیاں انگوٹھے یہ کان کے برابر ہو جائیں. اس کو جب کان کو لگائیں گے، لگانا فرض نہیں ہے نہ واجب ہے، لیکن جب آپ اس کے برابر کریں گے، چاہے یہاں کر لیں، یہاں کر لیں، برابر کر لیں، تو یہ انگلیاں بھی سر کے برابر ہو جائیں گی، ہاتھ برابر کانوں کے برابر بھی ہو جائیں گے، اور یہ دیکھیں یہ حصہ ہاتھوں کا جو ہے نا یہ کندھوں کے برابر بھی ہو جائے گا. تو یہ تینوں حدیثوں، ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا اس کا ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ اس میں یہ اختلاف یہ ہے کہ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو نماز پڑھنے کے لیے جب اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ اکبر اور ہاتھ کا اٹھانا یہ سیم ٹائم ہوگا، یا ہاتھ پہلے اٹھائیں گے اللہ اکبر بعد میں کہیں گے، یا اللہ اکبر پہلے کہیں گے اور ہاتھ بعد میں اٹھائیں گے. یہ تین چیزیں یہاں ہیں. پہلا کیا ہے کہ ایسے ہے نا، ہاتھ بھی اٹھاتے جائے، اللہ اکبر بھی کہتے جائے. ایک یہ کہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ ہاتھ بھی اٹھائیں اور اسی وقت منہ سے آپ تکبیر، یعنی جب ہاتھ اٹھانے شروع کریں تکبیر کہنے بھی شروع کر دیں. ہاں جی، اب اس کی طرف کون توجہ دیتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ نماز میں کوئی ایسے کرتا ہے کہ ہمیں مسئلے کا پتہ ہو کہ جب ہاتھ اٹھائیں اسی وقت اللہ اکبر کہیں؟ ہاں جی، کوئی نہیں سوچتا اس بات کو، پہلے کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا. تو یہ امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف کا مذہب ہے کہ آپ جب ہاتھ اٹھائیں ایسے تو ساتھ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانی شروع کریں اللہ اکبر کہنی شروع کریں. جب ہاتھ اوپر لے جائیں تو اللہ اکبر کہیں، یعنی ہاتھ کا اٹھانا اور اللہ اکبر کا کہنا یہ سیم ٹائم ہو. یہ کس کا مذہب ہے؟ امام ابو یوسف کا، امام ابو یوسف کا اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فقہا کی جماعت کا. اور دوسرا مذہب کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ پہلے اٹھائیں، ہاتھ پہلے اٹھائیں اور اس کے بعد تکبیر کریں. یاد رکھیں، پہلا کیا کہ ہاتھ بھی اٹھائیں اور تکبیر بھی کہیں. دوسرا مذہب کیا ہے کہ ہاتھ پہلے اٹھائیں ایسے اور پھر اللہ اکبر کہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک ہے زبان سے اقرار کرنا رب کی توحید کا، ایک ہے ہاتھ سے اقرار کرنا رب کی توحید کا. ٹھیک ہے، جو ہاتھ سے اقرار کرنا ہے نا یہ ہے دوسرے الہوں کی نفی، یہ دوسرے الہوں کی نفی ہے. بڑا باریک مسئلہ ہے جو اب میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے اتحیات میں آپ رفع سبابہ کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں. ہاں، پتہ کیوں اٹھاتے ہیں اور کس وقت اٹھاتے ہیں؟ اس کا بھی حکم یہ ہے کہ جب آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ اس جملے پر پہنچیں تو زبان سے کہیں اشہد، اور جب اللہ کہیں، اللہ کہیں، لا کا مطلب ہے کہ کوئی الہ نہیں. اشہد اللہ الہ، جب لا الہ کہیں تو اب زبان سے آپ نے سارے الہوں کی نفی کر دی، سارے الہوں کی نفی کر دی. اس وقت حکم ہے کہ اس انگلی سے اس رب کا اس بات کریں. یہ طریقہ اٹھانے کا کہ جب اب زبان سے اتحیات میں اشہد اللہ الہ کہیں تو زبان سے تو نفی کر دی سارے خداؤں کی، لیکن ہم سب خداؤں کی نفی تو نہیں کرتے نا، ایک رب کا تو اقرار کرتے ہیں نا. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سب الہ کی نفی زبان سے کریں اور ہاتھ سے ایسے بنا، ان دو انگلیوں کو بند کریں، اس انگلی اور انگوٹھے کا
ہلکا بنائیں اور اس کو اوپر کھڑی کر کے اس ایک رب کا اقرار کریں. ہاں جی. تو اب مطلب کیا ہوا کہ ہاتھ جو ہیں، یہ ہاتھ جو اٹھایا، انگلی جو اٹھائی جا رہی ہے، ہاں جی، یہ دوسرے الہوں کا انکار ہے اور ایک رب کا اقرار ہے. تو اس لیے علماء، انہوں نے، امام صاحب نے کہا کہ جب اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہیں تو جو ہے یہ ہاتھ جو ہے یہ دوسرے الہوں کا انکار کرنے والا اور ایک رب کا اقرار کرنے والا ہے. اس وجہ سے پہلے ہاتھ اٹھائے، کیونکہ نفی پہلے ہے. ہاں جی، نفی پہلے ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں لا الہ میں نفی پہلے یا اس بات پہلے؟ نفی. لا الہ کا کیا معنی ہے؟ نفی کہ کوئی الہ نہیں. تو لا الہ میں نفی پہلے ہے. تو ہاتھ جو اٹھا رہے ہیں یہ دوسرے خداؤں کا انکار کر کے ایک خدا کا اقرار کرتے ہیں نا. تو اس لیے ان کی دلیل یہ ہے کہ ہاتھ پہلے اٹھائیں نماز شروع کرتے ہوئے، ایسے ہاتھ اوپر لے جائیں. یہ نفی لا الہ کی قائم مقام ہو جائے گا. اور جب اللہ اکبر کہیں تو یہ اللہ کے قائم مقام ہو جائے گا. اللہ اکبر کہیں گے. تو ان کا نظریہ، ان کا خیال کیا ہے؟ امام ابو یوسف اور باقی فقہا کہتے ہیں کہ ہاتھ بھی سیم ٹائم اٹھائیں، زبان سے تکبیر بھی سیم ٹائم کہیں. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو امام محمد ہیں، اور امام ابو حنیفہ، ان کا قول کیا ہے کہ آپ جو ہے پہلے ہاتھ اٹھائیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہیں. یہ دوسرا نظریہ ان کا ہے، اس طرح کہیں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ اکبر پہلے کہیں اور ہاتھ بعد میں اٹھائیں. یہ بھی ایک قول ہے، یہ بھی احناف کا قول ہے. ہاں جی، کیونکہ بہقی نے روایت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے، اضفتاتا حسلاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے کبرا، پہلے تکبیر کہتے، ثم رفع یدیہ، پھر آپ ہاتھ اٹھاتے، حتی یحاذیہ بابہامیہ اذنیہ. اب دیکھو نا، یہاں لفظ ہے ابہامیہ کہ آپ دونوں انگوٹھے، ہاں جی، اذنیہ، کانوں کے برابر لے جاتے. اب یہ اور حدیث ہے، متن میں اور حدیث آئی ہے اوپر، وہاں آیا کہ آپ جو ہے، متن میں حدیث آئی ہے کہ یرفع یدیہ حتی یحاذیہ بہما شہمۃ اذنیہ، کہ آپ ہاتھ اوپر کرتے یہاں تک کہ کانوں کی لوب جو ہے اس کے برابر ہاتھ لے آتے. اس حدیث باغ جو شرح میں ہے، اس میں بہقی کی روایت میں ہے حضرت انس سے کہ آپ جب نماز پڑھتے تو کبر، پہلے اللہ اکبر کہتے، پھر ہاتھ اٹھاتے. یہ نہیں کہ پہلے اللہ اکبر مکمل کر لیتے، مطلب کہ تکبیر پہلے شروع کرتے، ہاتھ بعد میں اٹھاتے. حتیٰ یحاذیہ بابہامیہ ہے، انگوٹھوں کا ذکر ہے، ہاتھوں کا ذکر نہیں ہے. یہاں تک کہ اپنے انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کے برابر لے جاتے. تو اس لیے ہم بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں. تو یہاں ابہام کا ذکر ہے، وہاں پہلی حدیث میں ہاتھوں کا ذکر ہے. تو اب ایک مسئلہ تو یہ اختلافی آ گیا نا کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کیسے نماز پڑھ دی. ایک یہ کہ اللہ اکبر اور ہاتھ یہ دونوں سیم ٹائم اٹھا کے لے جا، اللہ اکبر. ایک یہ ہاتھ پہلے اٹھاؤ، یہاں تک لے جاؤ، اب اللہ اکبر کہو. تیسرا قول کیا ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہو تو پھر ہاتھ اٹھا لو. اب یہ جو ہے نا، یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ ایک سنت طریقہ ہے. آپ پہلے تکبیر کہہ لیں پھر ہاتھ اٹھا لیں، پہلے ہاتھ اٹھا لیں پھر تکبیر کہہ لیں، یا اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر بھی ساتھ کہیں، ہاتھ بھی اٹھائیں. تو یہ تینوں جائز ہیں. اگر کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے کہ نماز کیسے شروع کی جائے، اس کا یہ پتہ چل گیا، جو کہ بہت سارے لوگوں کو پہلے پتہ نہیں ہے. آئے اللہ اکبر، نہیں پتہ کہ تکبیر کہنی ہے نہیں کہنی، ہاتھ پہلے اٹھانے. کم از کم مسئلے کا پتہ تو ہو نا. اس کے بعد جیسے آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کر سکیں کریں آپ. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں. ہاں جی. دوسرا یہ کہ دوسرا جو میں نے پہلے بیان کیا کہ
کندھوں کے برابر، کانوں کے برابر، سر کے برابر، ہاں جی، انگوٹھے کانوں کے برابر، ہاتھ کندھوں کے برابر، ہاتھ کانوں کے برابر، یہ ساری حدیثیں. لیکن جب آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے ایسے تو ساری برابر ہو جائے گا. ہاتھ کندھوں کے برابر بھی ہو جائیں گے، کانوں کے برابر بھی ہو جائیں گے، سر کے برابر بھی ہو جائیں گے. ایسے نہیں جیسے اکثر لوگ کرتے. اللہ اکبر، یہ منع ہے. لیکن اس میں کم از کم بندے کو یعنی کندھوں تک تو ہاتھ اٹھانے چاہیے. کندھوں تک تو ذکر آتا ہے نا، کندھوں کا ذکر آتا ہے، کانوں کا ذکر آتا ہے، سر کا ذکر آتا ہے. تو ہاتھ کو کم از کم تو آپ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تو لانا پڑے گا نا. اتنا تو ذکر آتا ہے. ہاں جی، لیکن اسٹیل یہ سنت ہے، اسٹیل یہ سنت ہے. اگر کوئی آدمی ضد کرتا ہے کہ یہ نہیں میں تو ایسے ہی کروں گا تو کر لے. ہاں جی، سنت کا تارک تو ہو جائے گا. لیکن چلو نماز تو اس کا ہم نہیں کہتے کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن سنت کا تارک ضرور ہوگا کہ یہ کہیں نہیں آیا کہ ایسے کر لو تو نماز ہو جائے گی، نماز پڑھے. اس کا ذکر کہیں حدیث پاک میں نہیں آتا. تو اکثر لوگ ایسے کر کے یعنی لاپرواہی سے، یعنی ان کو پتہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا. تو نماز پڑھنے کا طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو یہ طریقہ نماز کا ہے کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھی جائے. تو اب ایک مسئلہ یہ ہوا کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کیسے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ تکبیر کیسے کہنی ہے، ہاں جی، ساتھ اٹھانے. تیسرا کہ سلام کیسے پھیرنا. سلام کا بھی بتایا کہ احناف کے نزدیک، شوافے کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک، یعنی حنابلہ جمع حنبل کی، حنابلہ شوافے شافیوں کی جمع شوافے، اور احناف حنفیوں کی جمع ہے. تو ان کے نزدیک کیا ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام. مالکیوں کے نزدیک جو ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایسے ایسے کر کے تھوڑا سا ایک طرف سلام پھیرے. یہ جو مالک ازاد اس طرح کرتے ہیں اس پہ بھی حدیث موجود ہے ادھر؟ ڈیفینیٹلی ہوتی حدیث کے بغیر تو ہم نہیں نہ کرتے تھے، عمل تو ہوتا ہے ان کا. میں نے پوچھنا تھا جو آپ کہہ رہے تھے امام اعظم ابو یوسف کا کون سا طریقہ تھا، اور پھر کس کا؟ یہ اللہ اکبر تکبیر کا. آپ پہلے ہاتھ اٹھاتے پھر تکبیر کہتے، یعنی تھوڑا سا ہاتھ پہلے اٹھاتے. اور یہ دوسرا طریقہ جو ہے نا امام محمد اور امام ابو حنیفہ کا، کہ پہلے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا. تو پھر امام اعظم کا دونوں یعنی امام سارے قول جتنا جو قول پہلا ہے نا وہ بھی امام اعظم کا ہے. ایکچولی امام صاحب کے کئی اقوال ہیں، تو جتنے بھی فقہا کے اقوال ہیں نا وہ اقوال امام ابو حنیفہ کے ہی ہیں. کسی سے ہم نے رجوع کر لیا، کسی سے نہیں کیا. جی. ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن ابراہیم انه قال في وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اعرابی لم يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلاة قبلها قط هو اعلم من عبد الله واصحابه حفظ ولم يحفظ يعني رفع اليدين. وفي رواية عن ابراہیم انه ذكر حديث وائل ابن حجر فقال اعرابی صلى مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما صلى صلاة قبلها هو أعلم من عبد الله. وفي رواية ذكر عنده حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الركوع وعند السجود فقال هو أعرابي لا يعرف الإسلام لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلاة واحدة. وقد حدثني من لا أحصي عن عبد الله بن مسعود أنه رفع يديه في بدء الصلاة فقط وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله عالم بشرائع الإسلام وحدوده متفقد لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ملازم له في إقامته وفي أسفاره وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى. یہ آپ نے پوچھا نا کہ مالکیوں کے نزدیک بھی کوئی حدیث ہے کہ نہیں؟ جی یہی کہا نا. جی جی. اب دیکھیے شرح میں یہ حدیث نقلی ایک حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے. ہاں جی، وہ کیا ہے کہ حدیث و عائشہ تھا مرفوعاً، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کی ہے. کیا کانا یسلم تسلیمتاً واحدتاً، آپ ایک سلام پھیرا آپ نے، ہاں جی، تلقاء وجہ ہی، تھوڑا سا چہرے کو ایسے مائل کیا. حدیث آ گئی.
دوسری حدیث حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ آپ نے نماز پڑھی فسلم مرۃ واحدۃ، آپ نے ایک سلام پھیرا. دو حدیثیں آ گئیں. تیسری حدیث جو ہے حضرت سعد بن ساعدی رضی اللہ تعالی، یہ بھی مرفوع حدیث ہے، سلم تسلیمۃ واحدۃ تلقاء وجہہ، نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی، ایک سلام پھیرا تھوڑا سا چہروں کیسے مائل کر کے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا یہ بات بتاؤں آپ کو کہ اچھا ایک اور حدیث ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرمایا ثم یمیل الی الشق الایمن شیئا، آپ نے جب سلام پھیرا دائیں طرف تو تھوڑا سا چہرہ اپنے طرف دائیں طرف مائل کیا. اب دیکھو کتنی حدیثیں آ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سلام پھیرا اور پھر تھوڑا سا چہرے کو پھیرا. اسی طرح دو طرح کی بھی حدیثیں آتی ہیں. تو جو بھی امام جو ہے کسی حدیث پر بھی عمل کرتا ہے ایکچولی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتا ہے. اب یہ 4 حدیثیں تو میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کو سنا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سلام کرتے ہیں. جی آگے حدیث جو ہے نا یہ آ رہی ہے، حدیث بڑی مارکت الآراء حدیث پاک آ رہی ہے. یہ ایسی حدیث پاک آ رہی ہے، ایسا مسئلہ آ رہا ہے جس پر پوری امت کا اختلاف اس میں ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو آپ نے رفع یدین کیا. ہاں جی، حنفیوں کے نزدیک صرف جو ہے نا جب نماز شروع ہوئی اس وقت رفع یدین کرنا. جب پہلی دفعہ نا آپ جب جیسے اللہ اکبر کہہ کر نماز کا نیت باندھتے ہیں نا، احناف کے نزدیک حنفیوں کے نزدیک صرف اور صرف یہی رفع یدین ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام احمد حنبل کے نزدیک اور بھی رفع یدین ہے، یعنی نماز میں ایک نہیں ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک قول ہے کہ ایک ہی، حنفیوں کے ساتھ کہ ایک ہی دفعہ رفع یدین ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ بار بار رفع یدین ہے. اب یہ اختلاف آ رہا ہے. یعنی ہمارے نزدیک صرف ایک رفع یدین ہے، اور آج اتنے جو ہے نا ہر قسم کے لوگ جو ہے وہ اس پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. جی میرے پاس ایک ہمارے شہر کا آدمی ہے، وہ کتابیں لے کر مسجد میں آ گئی، کہتے میں نے آپ سے بات کرتی. میں نے کہا میں آپ سے کیا بات کروں کہ جب آپ کو عربی کا پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جی، یعنی جو کسی کا ترجمہ پڑھ کے آئے گا تو وہ تو وہی بات کرے گا نا جو ترجمے والے نے لکھی ہے. اصل تو بات تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے یا صحابہ نے بیان کی ہے آپ ان پر بات کرو، گفتگو کرو. تو میں نے اس سے بات بھی نہیں کی. ویسے بھی ٹھیک نہیں، تو میں اس کی کیا بات کرتا جس کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث پاک کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، عربی کی گرامر کا نہیں پتہ، میں اس سے کیا بات کرتا ہوں. تو وہ کتابیں لے کر آ گیا. بہرحال آج میں چونکہ بات آئی ہے اس لیے میں عرض کرتا ہوں آپ کو، آپ اس بات کو غور سے سنیں، اور جو وہ لوگ سن رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں. یہ بڑا مارکت الآراء مسئلہ ہے. پوری امت میں سب سے زیادہ جو اختلاف ہے وہ اس بات میں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے. اب آپ جو ہے نا بہت سارے لوگوں کو مسئلے کا علم نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے نا میرے پاس یہ کتاب ہے نا کتنی موٹی ہے، یہ سارا کتنے صفحے آج کے سبق میں کتنے صفحے ہیں ایک حدیث پر، کتنے صفحے انہوں نے وضاحت کی ہے، جس میں انہوں نے محدثین کے لیے ذکر کیا ہے کہ محدثین جو ہے نا وہ بھی اس مسئلے میں آ کر ایک دوسرے پر جو ہے نا زیادتی کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے بھی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یعنی انہوں نے آنکھیں بند کی. تو اب جب محدثین کا یہ عالم ہوگا تو آپ لوگوں کا کیا عالم ہوگا. تو اس میں جو ہے ایک بات تو یہ کان کھول کر سارے سن جو بھی سن رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین والی حدیث، رفع یدین کا مطلب ہے کہ جب رکوع پہ جاؤ یا رکوع سے اٹھو
تو رفع یدین کرو، جیسے لوگ نماز میں ایسے کرتے ہیں. یہ کوئی حدیث متواتر نہیں ہے. جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں نا، ایک ان کا یہ قول ہے کہ حدیث متواتر ہے. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ کوئی حدیث متواتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، متواتر نہیں ہے. نہ رفع یدین میں متواتر ثابت ہے، نہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھانے والی تکبیر متواتر ہے. ساری خبر واحد ہے، خبر واحد، خبر احاد ہیں. یہ بات اب یہ محدثین کو پتہ ہے، یہ حدیث کو جاننے والوں کو پتہ ہے کہ متواتر کیا ہوتی ہے اور خبر واحد کیا ہوتی ہے. متواتر وہ ہوتی ہے جس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. یعنی جو متواتر ہوتی جس کا تباتو علی الکذب محال ہو، جس کو جھوٹا کہنا، غلط کہنا محال ہو، تو وہ کوئی حدیث نہیں ہے. نہ ہاتھ اٹھانے والی حدیث ہے، میں یہ اعلان کہہ رہا ہوں، نہ ہاتھ اٹھانے والی حدیث متواتر ہے اور نہ ہاتھ نہ اٹھانے والی حدیث متواتر ہے. یہ ساری کی ساری خبر احاد ہیں. وہ بھی خبر احاد ہیں جن میں ہے کہ ہاتھ اٹھایا، وہ بھی خبر احاد ہیں جن میں ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھایا. ایک یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. دوسرا یہ مسئلہ کلیئر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ انکار نہیں کرتے کہ نبی کریم علیہ السلام نے رفع یدین نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا ہے. کوئی بھی انکار نہیں کرتا، نہ حنفی انکار کرتے، نہ شافی، نہ حنبلی، نہ مالکی، کوئی بھی انکار نہیں کرتا. نبی کریم علیہ السلام نے نماز میں رفع یدین کیا ہے. اور دوسرا، آپ نے رفع یدین کو ترک بھی کیا ہے، آپ نے رفع یدین چھوڑا بھی ہے. اب اس میں اختلاف ہے ہاں جی، کہ جو اہل حدیث حضرات ہیں یا جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی حدیث ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین چھوڑا ہو. ٹھیک ہے نہیں؟ میں وہ واضح کروں گا جو یہ بیان بھی نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفع یدین نہیں چھوڑا. اور ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، احناف کی دلیل یہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پہلی زندگی میں متواتر آپ نے رفع یدین کیا، لیکن آخری عمر میں آپ نے رفع یدین چھوڑ دیا، آخری عمر میں چھوڑ دیا. اور یہ ثابت ہے کہ جب ایک چیز کسی کے نزدیک ثابت ہو اور آخری وقت میں، آخری زندگی میں یا اینڈ پر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث ان کے نزدیک منسوخ ہے. یعنی ڈاکٹر ایک تحقیق کرتا ہے اور وہ آخر میں آ کر وہ اس کے خلاف لکھ دیتا ہے، تو اس کا کیا مطلب کہ میری جو پہلے میں کرتا تھا اب وہ نہیں ہے، اب میرا نظریہ یہ ہے. سمجھے آپ میری بات؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احکامات ہیں جو آپ نے پہلی زندگی میں کیے. ہاں جی، جیسے آپ نے بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اب آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں؟ کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی زندگی میں، آپ بہت لمبی زندگی میں آپ نے رفع یدین کیا اور آخری وقت میں آپ نے چھوڑ دیا. اب اس پر گفتگو ہونی ہے. اب دو شخصیتیں ہیں جن پر یہ لوگ جو ہے نا شافی یا اہل حدیث حضرات جو زور دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس بڑے عظیم صحابی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو عظیم صحابی ہیں. اور ان کے علاوہ اور کتنے صحابی ہیں؟ یعنی بنیاد یہ دو حضرات ہیں جن کے قول پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے تھے. یہ دو حضرات کیا کہتے ہیں؟ رفع یدین. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ رفع یدین فرماتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ رفع یدین فرماتے تھے. اور اس کے بعد ابی حمید ساعدی جو صحابی ہیں ان کی روایت ہے، اور پھر اور بھی بہت سارے محدثین کی روایت ہے، بے شمار محدثین، بہت سارے صحابہ کی روایت ہے، تابعین کی روایت ہے. ظاہر ہے جب عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث مروی ہوگی
تو جن جن لوگوں نے ان کو فالو کیا، جن جن لوگوں نے ان سے پڑھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں حضرات ہیں جنہوں نے ان سے روایت کی، لیکن مین جو ہے شروع میں یہ حضرات ہیں جنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرمایا کرتے تھے. سمجھے؟ ہمارے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رفع یدین نہیں فرماتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نہیں کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے. ہاں جی. اب سننے والے کو بڑا غصہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کیوں کہتے کہ حضرت علی نہیں کرتے تھے. حضرت علی تو کرتے تھے، حضرت علی تو کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی کرتے ہوں گے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی کرتے ہوں گے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی کرتے ہوں گے. بھائی جب پہلی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دیکھتے تھے کہ آپ رفع یدین کرتے، تو صحابی نہیں کرتے ہوں گے، سارے کرتے ہوں گے. لیکن جب عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ بن عباس نے دیکھا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں رفع یدین نہیں کیا، انہوں نے چھوڑ دیا. جب حضرت علی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا، انہوں نے چھوڑ دیا. ہاں جی. تو جب کوئی راوی، یہ قاعدہ ہے محدثین کا کہ جب کوئی راوی ایک روایت کر رہا ہو اور عمل اس کے خلاف کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت اس کے نزدیک منسوخ ہو چکی، ختم ہو چکی. ایک راوی مثلا حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا اور وہ ساری زندگی کرتے رہے، لیکن اگر عبداللہ بن عمر بھی آخری عمر میں چھوڑ دیں، عبداللہ بن عمر بھی آخری عمر میں چھوڑ دیں اور روایت ان کی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، اور آخری عمر میں وہ روایت کرنے کے باوجود وہ چھوڑ دیں، تو کیا اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے وہ کام ختم کر دیا، آپ رفع یدین آپ نہیں کرتے. حضرت علی ساری زندگی کریں اور روایت بھی کریں اور آخری عمر میں چھوڑ دیں، تو کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ چھوڑ دیا. یہ بات ہے جو کنکلوژن اس بات کا یہ ہے. اب جو ہے اس پر یہ کہنا کہ جی خلفائے راشدین یہ کرتے تھے، عشرہ مبشرہ یہ کرتے تھے، تو کرتے ہوں گے، میں نے کب انکار کیا کہ نہیں کرتے، لیکن بات تو یہ ہے کہ آخری عمر میں ان سب نے چھوڑ دیا. میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں رفع یدین نہیں کیا. میں حدیث دکھاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رفع یدین نہیں کیا. میں حدیث دکھاتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رفع یدین نہیں کیا. میں حدیث دکھاتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے رفع یدین نہیں کیا. میں حدیث دکھاتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس جن پر یہ دلیل دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صرف 7 جگہ پہ اپنے ہاتھ اٹھاؤ تکبیر کہتے ہوئے، 7 جگہ پہ، صرف 7 جگہ پہ. وہ چیزیں بھی میں گن کر بتاتا ہوں کہاں کہاں انہوں نے فرمایا. میں جب حضرت ابو بکر نے نہیں کیا، جب حضرت عمر نے نہیں کیا، جب حضرت علی نے نہیں کیا، جب عبداللہ بن عباس نے نہیں کیا، جب عبداللہ بن عمر نے نہیں کیا، عبداللہ بن مسعود نے نہیں کیا، اور دیگر صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ نے نہیں کیا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ رفع یدین والی حدیث جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ سمجھیں نا میری بات. دوسری بات، حدیث پاک جو ہے وہ یہ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا. اب میں ایک اور بات اس پہ آپ اس پر بھی غور کریں. رفع یدین یہ ان کا موجودہ جو اہل حدیث ہیں یا شافعی ہیں، وہ کیسے رفع یدین کرتے ہیں. ایک تو رفع یدین کیا جب اللہ اکبر کہا، نماز شروع کی. اس میں تو حنفیوں کا بھی، شافعیوں کا بھی، حنبلیوں کا بھی، مالکیوں کے سب کا اتفاق ہے. پوری رکعت پڑھی، جب رکعت پوری الحمد پڑھا، فاتحہ پڑھا، سورت پڑھی، اس کے بعد جب رکوع جانے لگے تو حنفیوں کے نزدیک رفع یدین نہیں ہے، شافعیوں کے نزدیک، حنبلیوں کے نزدیک اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک کیا ہے کہ رفع یدین کرو، اللہ اکبر، ٹھیک ہے کرو. اس کے بعد جب رکوع سے کھڑے ہو تو اس وقت بھی کیا حکم ہے کہ رفع یدین کرو. حنفی نہیں کرتے، شافعی کرتے ہیں،
حنبلی کرتے ہیں اور جو ہے نا اہل حدیث حضرات کرتے ہیں. جب سجدے میں جاتے ہیں تو رفع یدین کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولیں بھائی، کبھی نہیں دیکھا؟ دیکھا ایک دو دیکھ کے کرتے ہیں. نہیں کرتے نا. یہ جتنے بھی شافی ہیں وہ رفع یدین نہیں کرتے. جو بات میں اعتراض کرنے والا ہوں، سجدے میں جاتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتے، سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتے، دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتے. صرف 3 مقام پہ کرتے ہیں. ایک جب رکوع میں جاتے ہیں کرتے ہیں، جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو کرتے ہیں، اور تیسری دفعہ کرتے ہیں جب 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت رفع یدین کرتے ہیں. بات سمجھے میری؟ آپ نے غور نہیں کیا. 3 دفعہ کرتے ہیں. ایک جب رکوع میں جاتے ہوئے، ایک رکوع میں جب رکوع سے اٹھتے ہوئے 2، اور تیسرا کرتے ہیں جب 2 رکعتوں کے بعد اتحیات مکمل کرنے کے بعد پہلا اتحیات. اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے رفع یدین کرتے ہیں. دوسری رکعت میں رفع یدین نہیں کرتے کھڑے ہوتے ہوئے، سجدوں میں نہیں کرتے. اب حدیث پڑھیں. حدیث کیا بتاتی ہے کہ جو سجدے میں جاتے ہو رفع یدین کرتے تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ جب رفع یدین کا ذکر سجدے میں جاتے ہوئے ہے تو کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے پڑھیے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حماد بن مسلم سے، وہ حضرت ابراہیم نخی سے، ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ انہو قالا، انہوں نے فرمایا حضرت وائل بن حجر کے بارے میں. وائل بن حجر صحابی رسول ہے. یہ آخری عمر میں اسلام لائے. یہ بھی بتاتا جاؤں، یعنی یہ آخری عمر میں اسلام لائے. یہ تھے جو رائل فیملی تھی، ادھر رائل فیملی تھی نا، کوئی جو صوبہ حجاز سے دور، اس فیملی کے یہ کسی کوئی فرد تھے. تو جب یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی بڑی عزت اور حوصلہ افزائی فرمائی. یعنی جیسے اچھا معزز مہمان آتا ہے، ان کو تکیہ دیا، ان کو اچھی عزت کی، رسپیکٹ کی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی عزت کرتے تھے. تو ان کی آپ نے رسپیکٹ کی، عزت کی، حضرت وائل بن حجر کی. اور یہ پھر مسلمان ہو گئے. لیکن مسلمان ہوئے ان کو نبی کریم علیہ السلام کا بہت تھوڑا زمانہ انہوں نے پایا ہے. یہ بات میری قابل غور ہے جو میں کہنے لگا ہوں. اب انہوں نے بہت تھوڑا زمانہ پایا. یعنی تھوڑا زمانہ کیا بات ہے کہ ایک تو رہتے دور تھے، پھر جب کبھی آئے سال کے بعد آئے، 6 مہینے کے بعد آئے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہے، 1 دن رہے، آدھا دن رہے، ہاں جی. تو ظاہر ہے کہ ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھ لیتے ہوں گے؟ 1 آدھ پڑھی ہوگی، 2 پڑھی ہوگی، 3 پڑھی ہوگی. جب سال کے بعد جب آخری عمر میں مسلمان ہوئے اور دور رہتے تھے تو آئے تو کتنی نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہوں گے؟ ادھر عبداللہ بن مسعود ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھی. یعنی ابتداء اسلام میں وہ ایمان لائے اور آپ کے خادم خاص تھے، مصلی اٹھانے والے، لوٹا اٹھانے والے، جوتا مبارک اٹھانے والے، وضو کرانے والے، مصلی اٹھانے والے، مصلی بچھانے والے. سفر اور حضر میں وہ آپ کے نمازی ہیں. تو نماز کا زیادہ پتہ کس کو ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود کو ہوگا یا وائل بن حجر کو ہوگا؟ انصاف کی بات کریں، جو بھی سن رہا ہو انصاف کی بات کریں کہ یہ ایک آدمی جو ہے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. ایک آدمی نے جو آخری عمر میں اسلام لایا اور وہ جو ہے جب کبھی آیا حضور کے ساتھ نماز پڑھی تو ان کو زیادہ پتہ تھا نماز کا، یا جس نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ان کو زیادہ پتہ تھا. تو وائل بن حجر جو ہے نا، یہ وہ ہیں جنہوں نے جو بہت محدود نمازیں پڑھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کتنی پڑھی ہیں، لیکن بہت چند نمازیں پڑھی کیونکہ دور رہتے تھے. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نخی جو انتہائی عظیم فقی ہے وہ فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وائل بن حجر کے بارے میں کہا کہ وہ عرابی ہیں. عرابی کا کیا مطلب؟ بدوی ہیں، یعنی گاؤں کے رہنے والے ہیں، دور رہتے ہیں. ہاں جی، شہری آدمی نہیں ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، جو دور علاقہ وہاں کے رہنے والے ہیں.
ہاں جی وہاں کے رہنے والے ہیں. لم یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ قبلہا قط، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی. لم یصلی جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کبھی نماز نہیں پڑھی. آپ فرماتے ہیں اہوا عالم من عبداللہ بن مسعود، کیا یہ جو وائل بن حجر ہیں جو گاؤں کے رہنے والے ہیں، آخر عمر میں اسلام لائے، کبھی کبھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنہوں نے حضور کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھی، ہاں جی کیا یہ عبداللہ بن مسعود سے زیادہ عالم ہے؟ ہاں جی کیا یہ عالم ہے عبداللہ بن مسعود سے، یا آپ کے جو ساتھی آپ کے شاگرد ہیں اصحاب مین آپ کے شاگرد، یہ ان کے شاگردوں سے زیادہ بڑے عالم ہیں؟ حافظہ کہ تم یہ کہو کہ وائل بن حجر نے تو حدیث کو یاد کر لیا، وائل بن حجر نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو حفظ کر لیا، اس نے تو محفوظ کر دیا کہ حضور کیسے نماز پڑھتے ہیں. ولم یافسو، اور عبداللہ بن مسعود اور ان کے ساتھیوں نے ان کو نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی، وہ حضور کی نماز کو وہ یاد نہ رکھ سکے. یعنی رفع الیدین کہ نبی، یعنی وائل بن حجر نے تو یاد کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، جنہوں نے کبھی حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہے تو بالکل تھوڑی پڑھی ہے، اور جن لوگوں نے ساری زندگی حضور کے پیچھے نماز پڑھی ان کو نہیں یاد کہ حضور نے رفع الیدین کیا یا نہیں کیا. یہ ابراہیم نخعی کی دلیل ہے. اور ایک روایت جو حضرت ابراہیم نخعی سے ہے وہ فرماتے ہیں انہو ذکر حدیثہ وائل بن حجر، ابراہیم نخعی نے حدیث وائل بن حجر کی ذکر کی اور فرمایا، آپ نے فرمایا، وائل ابراہیم نخعی نے کیا کہا، اعرابیون، یہ گاؤں کے رہنے والے صحابی ہیں، سلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، ما صلی صلاۃ قبلہا، اس سے پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، جب اسلام لائے تو انہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. تو فرمایا کہ جس آدمی نے پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی اور وہ نماز پڑھی جب حضور کے پر اسلام لائے، پوچھتے ہیں ہوا عالم من عبداللہ، مجھے بتاؤ کہ عبداللہ سے زیادہ عالم ہو سکتا ہے یہ شخص؟ سمجھ آئی؟ اب یہ فرمایا آپ نے. تیسری روایت نے ذکر عندہ حدیث ابن وائل بن حجر، حضرت ابراہیم نخعی کے پاس وائل بن حجر ان کی حدیث ذکر کی گئی. ہاں جی کیا حدیث ہے؟ حدیث یہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر نے انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رفع یدیہ عند الرکوع، انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، بلند کیے، رفع یدین کیا کس وقت؟ عند الرکوع، رکوع کرتے ہوئے، وعند السجود، اور جب سجدے میں گئے تو رفع یدین کیا. آج جا کے ساری مسجدوں میں دیکھو کہ کیا جب سجدہ کرتے ہیں رفع یدین کرتے ہیں؟ تو کیوں نہیں کرتے؟ جب وائل بن حجر کی حدیث میں آتا ہے کہ رکوع کے وقت بھی نبی کریم علیہ السلام نے رفع یدین کیا، وائل بن حجر نے کیا، اگر آپ کے نزدیک وائل بن حجر کی حدیث صحیح ہے تو آپ سجدے میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو سمجھ آئی میری بات کی؟ پوائنٹ ویلڈ ہے یا نہیں؟ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا رکوع کے وقت، تم کرتے ہو، سجدے میں کیوں نہیں کرتے؟ جب سجدے میں آپ جاتے ہیں، کسی کو دیکھا آپ نے سجدے میں جاتے ہو رفع یدین کرے؟ آپ دیکھ لیں، پہلے آپ کو نہیں پتا، آپ جا کر دیکھ لیں. اور جو نہیں کرتے، میرا ان سے سوال ہے کہ جب حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جب رکوع کے وقت رفع یدین کیا، وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے رفع یدین کیا، جب سجدے کے وقت بھی کیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ اعرابیون، ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ یہ اعرابی ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہاں جی، لا یعرف الاسلام، اسلام کو نہیں پہچانتے، اسلام کو نہیں. اب کسی کو غصہ نہ لگے کہ ہم صحابی رسول کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسلام کو پہچانتے، یہ ابراہیم نخعی نے کہا کہ اسلام کو نہیں پہچانتے. اگر اسلام کو پہچانتے ہیں اور انہوں نے صحیح روایت کی ہے تو سجدے کے وقت رفع یدین کرو. اگر تم رفع یدین سجدے کے وقت نہیں کرتے ہو تو پھر تو ابراہیم نخعی کی بات مان رہے ہو نا، وائل بن حجر کی بات تو نہیں مان رہے. وائل بن حجر کی بات تو تب مانو جب تم سجدے کے وقت بھی رفع یدین کرو.
لیکن اگر جیسے مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ رفع یدین سجدے کے وقت کرتے ہیں تو 100 میں ایک کرتا ہوگا، سارے تو نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے مناظرہ بھی سنا ہے ان لوگوں کا، جو ہے دیوبندی حضرات کے ساتھ اہل حدیث کا مناظرہ ہو رہا تھا، اتفاق سے میں نے دیکھ رہا تھا. تو وہ زور کیا لگا رہے تھے کہ دیوبندی حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی حدیث تو آتی ہے کہ سجدے کے وقت بھی رفع یدین کرو، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ ہاں جی، تو وہ واقعی نہیں کرتے. وہ صرف رفع یدین جو کرتے ہیں نا رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کے شروع میں کرتے ہیں. سجدہ کے وقت وہ رفع یدین نہیں کرتے. جبکہ حضرت وائل بن حجر کی حدیث بتا رہی ہے رفع یدیہ عند الرکوع و عند السجود، ہاتھ بل ہاتھ رفع یدین کرتے تھے رکوع کے وقت اور سجدے کے وقت. تو کہا یہ راوی لا یعرف الاسلام، یعنی یہ اسلام کو، یعنی مطلب کہ بالکل اسلام کو جانتے نہیں. الیاذ باللہ صحابی رسول ہیں، اسلام کو جانتے ہیں، لیکن ان کا کیا مطلب یہ ہے کہ لا یعرف الاسلام کما یعرف عبداللہ بن مسعود. یہ اسلام کو اتنا نہیں جانتے جتنا حضرت عبداللہ بن مسعود جانتے. یہ تو الیاذ باللہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ صحابی رسول ہو اور اسلام کو نہ جانے. جو ایک لمحہ بھی سرکار دو عالم اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا وہ ضرور اسلام کو جانتا ہے. ہمارے سر آنکھوں کا نور ہے. جیسے بھی انہوں نے روایت فرمائی، ہاں جی، ان کو غلط فہمی ہوئی یا انہوں نے صحیح لکھا وہ ایک طرف مسئلہ، لیکن ہمارے لیے ان کی جیسی بھی روایت ہے ہماری وہ سر آنکھوں کے نور ہیں، کیونکہ صحابی رسول ہیں. لیکن حضرت ابراہیم نخعی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فقاہت جو ہے دین اسلام کو سمجھنا، مسائل کو سمجھنا، وہ اتنا نہیں جانتے اسلام کو جتنا عبداللہ بن مسعود جانتے ہیں. یہ کہنے کا مطلب ہے لا یعرف الاسلام مثل معرفت عبداللہ بن مسعود. اچھا، لم یصلی، اب یہ کہتے ہیں کہ لم یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا صلاۃ واحدۃ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھی مگر ایک آدھ نماز پڑھی. کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ دور رہتے تھے، وہ جب آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے. جب ایک آدھ نماز پڑھنے والا ہے اس کو اتنا علم تو نہیں ہو سکتا کہ جتنا وہ شخص کو علم ہو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکع نماز پڑھنے والا ہو. ہاں جی، یہ جو تھے نا حضرت وائل بن حجر، یہ حضرموت کے رہنے والے. حضرموت کہاں ہے؟ یمن میں ہے. یہ یمن میں ہے. فَكَوْنُ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُلُوكِ، یہ رائل فیملی کے ایک فرد تھے. وَالْإِقْبَالُ وَإِكْرَامُهُ وَتَوْقِيرُهُ لَهُ أَمْرٌ، اور جب یہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت و احترام کیا کیونکہ رائل فیملی کی تھی. وَطُولُ الصُّحْبَةِ وَالْمُلَازَمَةِ الدَّائِمَةِ أَمْرٌ آخر، ان کا حضور کی خدمت میں آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا ادب و احترام کرنا یہ اور چیز ہے، اور دین کو اچھی طرح سمجھنا، دین کا نالج ہونا، مسائل کا پتہ ہونا یہ دوسری چیز ہے. تو ضروری نہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احترام فرمائیں کہ وہ رائل فیملی کا ہے، اس کو تکیہ دیں، اس کو کھانے پینے کا اچھا دیں، اس کا عزت و احترام کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عبداللہ بن مسعود سے بڑے عالم ہو جائیں یا حضرت عمر سے بڑے عالم ہو جائیں، حضرت علی سے بڑے عالم ہو جائیں. یبتنی علیہ ترجیح اور روایت ہے کہ روایت کا ترجیح پانا یا مسائل کا جاننا یہ ہوتا ہے کہ کسی کا علم کتنا زیادہ ہے. اس لیے حضرت ابراہیم بن نخعی جو ہے نا آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ نمازیں وہ زیادہ نہیں جانتے. وقد حدثنی من لا احصی عن عبداللہ بن مسعود، اب آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی اس راوی نے من لا احصی، میں شمار نہیں کر سکتا، میں گن نہیں سکتا کہ عبداللہ بن مسعود سے کتنی روایتیں انہوں نے مجھے بیان فرمائیں. کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے رفع یدیہ فی بدء الصلاۃ فقط، آپ نے صرف جو رفع یدین کیا ہے تو پہلی تکبیر میں کیا. یہ میں گن نہیں سکتا. آپ کو تو ایک آدھ حدیث جو انہوں نے بیان روایت پڑھی ہے، یہ نماز پڑھی ہے وائل بن حجر نے، آپ اس کو لے کے بیان کر رہے ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود کی نے اتنی روایتیں کی ہیں جو میرے تک پہنچی ہیں عبداللہ بن مسعود سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صرف ابتدائی نماز میں رفع یدین کیا ہے، جس کو میں گن نہیں سکتا، لا اوسی میں گن نہیں سکتا. ابراہیم نخعی کہتے ہیں وَحَكَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم
اور انہوں نے وہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حکایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلے شروع نماز میں آپ نے جب اللہ اکبر کہا تو آپ نے رفع یدین کیا. وہ عبداللہ ہے عالم بشرائع الاسلام، اور عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ اسلام شریعت اسلامیہ کے بہت بڑے عالم تھے. عبداللہ بن مسعود شریعت اسلامیہ کے بہت بڑے عالم تھے. ہاں جی، وہ حدود ہی اور اسلام کی حدوں کو، شریعت کی حدوں کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. متفقد لاحوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال زندگی کو چن چن کر تلاش کر کے نکالنے والے تھے، یعنی آپ کو معلوم کرنے والے تھے، حضور کی ہر سنت کو جاننے والے تھے اور قرید کر حاصل کرنے والے تھے. ملازم لہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت چمٹے رہتے، کبھی وہ آپ سے علیحدہ نہیں ہوئے. فی اقامت ہی، چاہے آپ گھر میں ہوں، وفی اسفار ہی، یا آپ سفر میں ہوں پھر بھی ساتھ رہتے. وقت سلام عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا یحصا، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی نمازیں پڑھی کہ آپ گن نہیں سکتے. تو آپ یہ بتا دیں کہ جب عبداللہ بن مسعود سفر میں، حضر میں، تکلیف میں، سختی میں، نرمی میں، اندر باہر گھر، ہر وقت ساتھ ہوتے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرتے اور تلاش کر کے آپ کی سنتوں پر عمل کرتے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے، بے شمار نمازیں آپ کے ساتھ پڑھی. ہاں جی، اور شریعت اسلامیہ کے سب سے زیادہ جاننے والے، تو پھر بتاؤ کہ حضرت وائل بن حجر زیادہ جانتے ہیں ظہر کی نماز کو یا عبداللہ بن مسعود زیادہ جانتے ہیں. اور یاد رکھیے مدینہ پاک میں سب سے بڑے 6 عالم تھے صحابہ میں. 1,24,000 صحابہ ہیں اور کتنے عالم تھے؟ 6 عالموں میں جو تھے حضرت کون ہیں؟ حضرت عمر بن الخطاب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید، حضرت ابو الدرداء. سنا؟ سارے صحابہ میں 1,24,000 صحابہ میں کتنے عالم ہیں؟ 6 عالم ہیں. تابعین کی بات نہیں کر رہا، صحابہ میں 6 صحابی تھے جو اصحاب فتویٰ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو الدرداء، زید بن ثابت، ابی بن کعب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ 6. اور 6 میں پھر ٹاپ پر کون تھے؟ ان 6 میں پھر ٹاپ پر کون تھے؟ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. جب 6 میں 2 کو چنا تو ان میں کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں اور حضرت علی ہیں، اور یہ دونوں قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین صرف پہلی رکعت میں کیا، اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا. یہ دونوں قائل ہیں کہ رفع یدین صرف پہلی رکعت میں کیا، شروع میں ابتدا نماز میں، اس کے بعد نہیں کیا. پھر جو اگلی حدیث ہے نا، اس پر بھی رفع یدین پر ہی بحث ہوگی، تو حدیث بھی لمبی ہے، بحث بھی اس پر ہوگی. تو انشاءاللہ پھر جو ہے نا اس پر مزید جو باقی دلائل ہے نا رفع یدین کے، کہ نماز میں رفع یدین کہ کس کس صحابی نے کیا، کہاں سے کیا، تو پھر اگلی اس میں انشاءاللہ پھر اگلی مسئلے میں بات جلدی ختم بھی ہوگی.